پاکستان سے اگر ہم باہر نکلیں، دوسرے ممالک کی طرف نظر دوڑائیں، کون سا ملک ہے، کون سی مسلم ریاست ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو اسلام کے اصول ہیں، اخلاقیات ہے، وہ ہمیں زیادہ بہتر حالت میں نظر آتی ہے؟ جو چند ایک دیکھنے کا موقع ملا ہے ہم۔ تو اس میں آپ یہ جو انسانی شخصیت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا، شخصیت میں جس طرح کا توازن اور اعتدال اور حلم ہم۔ ہونا، تو آپ کو انڈونیشیا اور ملائیشیا میں وہ لوگوں میں دکھائی دیتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو اسلام کا مرکز ہے، منبع ہے، مکہ اور مدینہ ہے، جہاں پہ پوری دنیا کے مسلمان جاتے ہیں، اور کلچر ہے، تہذیب ہے جس میں اسلام نے زندگی کا، ادایات کا آغاز کیا، وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے اور انڈونیشیا میں ہے؟ نہیں، جو آپ عرب ممالک کی اگر بات کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے وہ معاشرہ تو نہیں ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشکیل دیا تھا، اور وہ بے نہیں ہی تسلسل سے چلا آ رہا ہے۔ ہم۔ وہ بھی تو صدیوں میں بہت سے عوامل سے ہم۔ ان کے زیر اثر تشکیل ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو عرب معاشرہ ہے اس کی تشکیل تو، اور اس کی جو مذہبی سانچہ ہے، وہ تو ایک خاص فکر کے زیر اثر ہم۔ ہوا ہے، تو آپ کو وہاں پر وہی نمایاں دکھائی دے گا۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں اس کے تاریخی اسباب دیکھنے چاہیے، غور کرنا چاہیے، لیکن میں نے ایک مشاہدہ یہ بیان کیا کہ وہاں پر آپ کو یعنی شخصی یعنی کردار میں، معاشرتی رویوں میں وہ حسن، وہ ملائمت، وہ اعتدال دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، خاص کیا خوبیاں ہیں انڈونیشیا میں اور ملائیشیا میں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں؟ یعنی ہم تقابل میں دیکھتے ہیں نا، یعنی ہمیں اپنے معاشرے میں یا بعض دوسرے معاشروں میں مذہب کے عنوان سے جو منفی اظہارات دکھائی دیتے ہیں، فرقہ واریت میں شدت دکھائی دیتی ہے، گفتگو میں شدت دکھائی دیتی ہے، یا یہ جو جس کو منافقت کہہ رہے ہیں، ہم کہہ کچھ رہے ہیں، کردار ہمارا کچھ اور ہے، یا اس طرح جذبات سے بھڑک اٹھنے، یہ چیزیں وہاں نہیں دکھائی دیتی اس طرح۔ ویسے اسلام نے ایک ایسی خاص خوبیاں پیدا کی ہوں اپنے ابتدائی دور میں کہ جو دوسرے معاشروں میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اور آپ کی تعلیم کا صحابہ کے دور میں، اگر آپ جو بھی تعارف آپ پڑھیں کہ وہ ایک نئے آدمی کو یا کسی دوسرے معاشرے میں جا کے تعارف کرواتے ہیں کہ ہم اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہمیں کہتا کیا ہے، تو آپ دیکھیں وہ ہر تعارف وہ اللہ کے ساتھ حسن تعلق کا ذکر ہے، اور یا معاشرے میں لوگوں کے ساتھ حسن تعلق کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کا تعارف، سیدنا ابوبکر جب مدینے سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ابن الدغنہ نے ان کو پناہ دی، اس نے جن اوصاف کا ذکر کیا وہ تعارف دیکھیں۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے جو تعارف پیش کیا وہ دیکھیں۔ وہ دو ہی چیزیں کہ اللہ کے بارے میں ہمیں یہ توہمات سے اور بتوں اور ان چیزوں کی پوجا سے نکال کے یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، یتیم کا خیال رکھو، جھوٹ نہ بولو، معاشرے میں جو نادار لوگ ہیں ان کا خیال رکھو، مشکل میں پڑ گئے ہیں ان کی مدد کرو۔ یہ تو ہدایات ہیں نا۔ کردار میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کا دور ہے، جو اولین دور ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈائریکٹلی جن لوگوں نے ہدایت پائی، صحبت پائی، کیا خاص خوبیاں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر تھیں؟ یہ ساری خوبیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ ہیں، ان کے شخصی کردار میں، اور انہوں نے لوگوں کو جن چیزوں کی تلقین کی، اور پھر انہوں نے جو ایک طرز حکمرانی وجود میں لے کے آئے، تو حکمران معاشرے میں ان چیزوں کا ذمہ دار ہے، وہ کن قدروں کو فروغ دے گا، اور وہ سوسائٹی میں اس طرح کے سارے طبقے ان کی خبر گیری کے لیے کیا کرے گا۔ تو آپ کو خلفائے راشدین اپنے شخصی کردار اور اوصاف کے علاوہ، وہ اسی لیے ان کا جو طرز حکمرانی ہے وہ انہی اوصاف کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ جواب دہ ہیں، کوئی بھی ان سے پوچھ سکتا ہے، وہ بیت المال میں اگر تصرف کرتے ہیں اس کے لیے جواب دہ ہیں، وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ
سوسائٹی میں، معاشرے میں یتیم، بیوہ، مسافر، غریب، مسکین، ان کی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وصیتوں کے مطابق بھی اور خلفائے راشدین کی، کہ ہم نے جن غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں کہیں کسی جگہ پر ہم ان کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ حضرت عمر نے آپ دیکھیں تو انہوں نے فارس کے علاقے میں کافی کوشش کے بعد وہ چاہ رہے تھے کہ جنگ رک جائے یہاں اور اس سے آگے ہم نہ بڑھیں، لیکن ایک امن قائم ہو جائے، وہ رک نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے پھر ان سارے کمانڈروں کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کہیں یہ شورش رک نہیں رہی، لوگ بغاوتیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہماری طرف سے ان پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، معاہدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ریاست کو، علاقے کو مفتوح بنایا ہو، اس ریاست کے اندر لوگ بغاوت کریں یا منافق بنیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس تاریخی دور میں ہیں اور اس میں حکومت کا اور حکمرانی کا حق یہ کس بنیاد پہ مانا جاتا ہے۔ تو جس دور میں صحابہ نے یہ فتوحات کی، مسلمانوں نے فتوحات کی، اس وقت تو دنیا میں جو اصول حکمرانی ہے سلطنت کا وہ تو یہی ہوتا تھا۔ فاتح یہ جو جن سلطنتوں پہ مسلمانوں نے جا کے جی جی تسلط قائم کیا، یہ بھی وہاں کے مقامی لوگوں کی بنائی ہوئی نہیں تھی، وہ بھی سلطنتیں تھیں۔ کسی ایک علاقے سے کوئی خاندان یا گروہ اٹھا اور اس نے سلطنت قائم کی، تو حق حکمرانی وہ یہ ہوتا تھا۔ معیار یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس سلطنت میں لوگوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، کس میں ان کے ساتھ ٹیکسوں کا ان پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، کس سلطنت میں لوگوں رایا کے ساتھ حکمرانوں کا رویہ بہتر ہے۔ تو صحابہ نے یہ متبادل پیش کیا کہ حکومت ہم کریں گے اور ان سلطنتوں کا حق اقتدار ہم چھینیں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہم انصاف دیں گے، ہم ٹیکسوں کا جو بوجھ انہوں نے لادا ہوا تھا ہم وہ ختم کر دیں گے، اور اگر کوئی زیادتی کرے گا، وہ مسلمان کرے گا یا کوئی ہمارا کمانڈر بھی کرے گا، ہم انصاف دلائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کے اوپر قبضہ کر لیں، اس کو فتح کر لیں، لوگوں کو مفتوح بنا لیں، یہ بات ان کے لیے کافی ہے کہ آپ ان کے ساتھ امتیاز نہیں کر رہے؟ ان کی اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہے، اپنی ملک کے ساتھ جو وابستگی ہے، آزادی کا تصور ہے، احساس محرومی ہے، یہ سب چیزیں ان کے لیے معنی نہیں رکھیں گی؟ نہیں، رکھتی ہیں، ساری چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ کا عمل اور اس میں سیاسی طاقت کا عمل یہ کیسے ہوتا ہے، سلطنت کیسے قائم ہوتی ہے۔ یعنی تاریخ کا عمل ایک ہی اصول پہ آگے نہیں بڑھتا، اور اس میں تکوینی طور پر بھی ایک نظام ہے۔ ایک گروہ کو اگر موقع ملتا ہے سلطنت قائم کرنے کا، وہ بھی کچھ اصولوں پہ ملتا ہے، لیکن اس سلطنت کے اس حکومت کے زوال کے بھی کچھ اصول ہیں۔ جیسے مسلمانوں نے ان سلطنتوں کو ریپلیس کیا، تو جب تک مسلمان وہ اخلاقی اوصاف اس کے حامل رہے تو تب تک مسلمانوں کا اقتدار بھی قائم رہا۔ جب مسلمانوں نے وہ اوصاف کھونا شروع کر دیے تو ان کو بھی اقتدار سے مل۔ تو دنیا میں یہ جو اصول ہے نا، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ تعالیٰ مختلف گروہوں کو یہ موقع دیتا ہے اور پھر ان کے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے اقتدار یا حکمرانی کا وعدہ کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہے، جو گروہ بہتر پرفارم کرے گا۔ اور یہ ظاہر پوری تاریخ میں سلطنتوں کا قیام، سیاسی طاقت کا قیام، تہذیبوں کا یہ اسی طرح سے ہوا ہے۔